ان کا آخری بیان تھا، ہم نے بھی مر جانا، پتہ نہیں یہی قبولیت کا بیان ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں اجر عظیم ہے، عظیم اجر ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں۔ آپ نے دیکھا آج کل کی سرگوشیاں کیا ہیں؟ سیاست، فلاں تو فلاں تو فلاں، پراپرٹیاں، دبئی، چائنا، اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں۔ بجوس ان کے جو بیٹھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے آپس میں کیا کرتے ہیں؟ معروف کی بات کرتے ہیں اور باہم اصلاح کی بات کرتے ہیں اور صدقات کی بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو آپ کو اور مجھے اجر عظیم الگ ملے گا، پکی مغفرت ہے ان محفلوں میں۔ قرآن نے کہا پکی مغفرت، درجات کا بلند ہونا، اور ان محفلوں سے اللہ کہتے ہیں رزق کریم۔ ہمارا رزق کریم ڈگریوں میں نہیں لکھا، وہ تو پتہ نہیں کتنا ذلیل ہو رہا آدمی، باہر ڈگریاں لے کے پھر رہا ہے بیچارہ طرف، کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر۔ ان محفلوں سے عزت والی روزی کا اللہ کا وعدہ ہے۔ تو میرے پیارو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بات کو دھیان سے سنو، شوق سے سنو، اس کا سننے کا طریقہ ادب ہے اور اس پہ بہترین طریقے سے عمل کی کوشش کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جو دو کام کرتے ہیں نا کہ اللہ کو سنتے ہیں غور سے، یہ کون بات کر رہے ہیں؟ جو مرضی بات کرے، ہم تو اللہ کو سننے ہیں۔ یہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، لوگ آج کل مخلوق کو سننے جاتے ہیں، کس کا بیان ہے پہلے بتاؤ، کس کا بیان ہے؟ اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی بہترین کوشش کرتے ہیں، عمل کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اے نبی بشارت دے دو، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور یہ عقل مند لوگ ہیں۔ اللہ نے گارنٹی دی ہے اپنی بات سننے والے کو، یہ ہدایت یافتہ جماعت ہیں ہم سب، اور یہ عقل والے لوگ ہیں۔ اور قرآن نے ایک اور جگہ فرمایا، وہ کیا کہتے ہیں جہنمی؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ وَكُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم اللہ کی بات کو سن لیتے، اور اگر سننے سے اللہ کہہ رہے ہیں عقل ٹھیک ہوتی تو کاش اللہ کی بات سن لیتے اور عقل لڑا لیتے تو آج ہم جہنم میں سے نہ ہوتے۔ تو سننے والے ہدایت یافتہ لوگ ہیں، سننے والے عقل والے لوگ ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، گزارش آپ سے یہ کرنی تھی کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں دو ایک چیز کے 100% قائل ہیں۔ ایک کہ کوئی دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں، پوری دنیا اس پہ ایگری کرتی ہے کہ دنیا میں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا۔ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب سے میں ملا، گائنیکالوجسٹ سے، اکثر میں سناتا ہوں کہ آدمی کو احساس ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں کچھ، تو ڈاکٹر بڑا گائنیکالوجسٹ تھا وہاں۔ تو جب میں نے اس سے بات کی تو اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک جوڑا ہے میرے پاس کہ ڈاکٹر صاحب میری شادی کو 20 سال ہو گئے، 18 بچے ہو گئے، تو اب میں نام چھوڑ دیا، نمبر لگ دیے، 11 نمبر 12 نمبر 13 نمبر 14 بچے پہ بچہ آتا ہے، آپ کچھ رحم کریں کہ بچہ نہ ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تم صحیح جگہ آئے ہو، اب بچہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھ کے دے دیا، وہ 1.5 سال بعد آئے ہوگا، فٹے منہ تمہارے منہ پہ، تمہاری نسخے سے جڑواں بچہ پیدا ہو۔ تو ڈاکٹر نے کہا بھی بچہ اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ چاہے کہ اس کو نہ دے، اللہ چاہے دے دے، اللہ چاہے بیٹوں کی لائن لگا دے، اللہ چاہے بیٹیوں کی لائن لگا دے، اللہ چاہے کچھ بھی نہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں بزرگوں، کوئی آدمی اپنی مرضی سے نہیں آتا، سب کو اللہ لاتا ہے۔ دوسری یہ چیز سب مانتی ہے، پوری دنیا میں کہتا ہوں کوئی آدمی مرنا نہیں چاہتا۔ ہمارے حاجی صاحب کہتے ہیں نا بوڑھے بھی 2020 دیکھنے کا انتظار کر رہے ہیں یا 2020 دکھا دیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا، میں ایک بوڑھے سے ملا 80 سال عمر تھی، تو میں نے کہا حضرت کچھ وقت لگا، کہا جی ارادہ تو ہے 80 سال عمر، لیکن میری بیوی کا پچھلے سال انتقال ہوا، میں ایک رشتے کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں کہا حضرت اب فرشتہ آئے گا، فرشتہ آنے کا فرشتے کا انتظار کر۔ تو بوڑھا بھی مرنا نہیں چاہتا، کوئی مرنا نہیں چاہتا، بلکہ بوڑھے ہونے سے زندہ رہنے کی امید اور مال کمانے کی، مال دنیا کی محبت بڑھتی رہتی ہے۔ تو میرے پیاروں، نہ کوئی مرضی سے دنیا میں آتا ہے، نہ کوئی مرضی سے دنیا سے جانا چاہتا ہے، یہ دو ساری دنیا مانتی ہے۔ اللہ نے اس انسان کا ایک چیز سے امتحان لیا ہے، جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو شیطان کا سب سے بڑا دشمن تھا، جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے دنوں میں اپنی مرضی کے حوالے کر دیا ہے۔ تیری مرضی تو جنت میں جا، تیری مرضی تو جہنم میں جا۔ یہ اتنا بڑا امتحان ہے، کیمرہ بند کر دیا، یہ اتنا بڑا امتحان ہے میرے پیاروں، اس میں ہم بڑی بری طرح پھنس گئے۔ اور مولانا عیسیٰ فرماتے تھے کہ مرضی کا دین بھی جہنم میں لے کے جاتا ہے۔ آدمی کو پتہ نہیں چلتا مرضی کا دین۔ ابن ملجم جو ہے حضرت علی رضی اللہ قاتل، اپنے دیندار تھا، اپنے علاقے کا سب سے بڑا ذاکر تھا، سب سے بڑا ذکر کرنے والا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا بدبخت ترین آدمی ہوگا جو علی کو قتل کرے گا۔ جب اس کو قتل کرنے لگے تو وہ کیونکہ بہت گندی زبان تھی، تو اس کو کہا کہ میری زبان کاٹیں گے، پہلے کہا میری زبان کو نہ کاٹو، میں اللہ کا ذکر کرتے مرنا چاہتا ہوں۔ اتنا ذکر جہنم،
میرے پیاروں ہمیں دھیان کرنا پڑے گا کہ ہم مرضی کے دین پہ نہیں، اور جس کا مرضی کا دین ہوتا ہے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مرضی کا دین انسان کو پتہ نہیں چلتا، دوسروں کو بتانا پڑتا ہے۔ اور آج میرے پیاروں سچ بتاؤں، مجھے میں اپنا بتا رہا ہوں، مجھے کوئی آ کے کہنا سعید بھائی آپ کا بیان صحیح نہیں تھا، میری جان نکل جاتی ہے، میں کہتا بھائی چل باہر چل، آئندہ میرے کمرے میں۔ میں اکثر ہم کرکٹ کھیلتے تھے نا، میں آپ کو ایک مزاج بتا رہا ہوں کہ اس وقت مزاجن دیندار کو بھی دین کی بات سننے کا نا، ہم ایسے سن لیں لیکن ٹوکا ٹوکی کوئی نہ کرے، تمہیں کوئی ٹوک دے آپ غلط کر رہے آپ غلط کر رہے، اکثر لوگ کہتے ہیں یا ٹوکا ٹاکی نہ کیا کرو، یہ نفس کی وجہ ہے، اس کو برا لگتا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں اور انضمام الحق میچ کھیل رہے تھے اور دونوں 80-90 پہ کھیل رہے تھے، اور جو اسکور زیادہ کرو میں نے تو میچ لے لیا، لیکن انضمام الحق بہت اچھا میرے سے تعلق، میرا بھی تعلق، وہ غلط کھیل رہا تھا تو میں نے انضمام سے کہا انضمام بھائی آپ غلط کھیل رہے آؤٹ ہو جائیں گے۔ انضمام میرا شکر گزار ہو گیا کہ جزاک اللہ سعید بھائی، مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا، آپ نے میری گلی بچا لی، ہم دونوں نے 100 کر دی، دونوں نے 100 کر دی۔ اگر میں 2 نمبر آدمی ہوتا میں کبھی نہیں ہوتا کہ آؤٹ ہو جائے، اچھا میں میچ ہو جاؤں یہ آؤٹ ہو جائے۔ میرے پیاروں دنیا کی کوئی بات بتاؤ لوگ خوش ہوتے ہیں، دین کی بات سے ناراض ہوتے ہیں، کیوں ٹوک رہے ہو بھائی، یہ نفس کا دین ہے۔ جس کو ٹوکنے پہ برا لگے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جس کے اندر 3 چیزیں ہوں یہ کامل ایمان کی اس کو حلاوت مل گئی۔ کامل ایمان، علامت سے ایمان پہچانا جاتا ہے، باتوں سے، داڑھی سے نہیں، داڑھی تو فرعون کی بھی تھی، داڑھی تو ابو جہل کی بھی تھی، یہ ٹوپی جو ہے نا اس زمانے سب پہنتے تھے۔ 2 ہی چیزیں ہیں، ٹوپی پہننا ہے پہنانا، آج کل ٹوپیاں پہنانے کا مزاج ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کو ٹوپی پہنا۔ تو میرے پیارے دوستوں کو کیا میں کہہ رہا تھا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں عبداللہ بن مسعود نے 3 علامتیں بتائیں کامل ایمان کی، 3 علامتیں۔ کیا سب سے پہلی علامت کہ اس کو گمنامی شہرت سے زیادہ پسند۔ آج سچ بتاؤں میرے بہت جاننے والے دیندار وہ اپنے وہ دیکھتے ہیں میرے ٹویٹر پہ لائکس دیکھو کتنے، میرے بیان کتنوں نے سنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اپنی امت کے 2 گناہوں سے ڈر ہے جو چھپے گناہ، اس میں ایک ہے شہوت خفیہ، کچھ اس طرح کا لفظ ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو نا شرک ہے، شرک خفی، ایک ہے شہوت خفیہ کہ چپکے سے پوچھے جاوید بھائی ذرا پوچھے گا میرا بیان ٹھیک تھا نا، کوئی گڑبڑ بات تو نہیں؟ میرے ٹویٹر پہ کتنے لائکس تھے، مجھے کتنوں نے کلک کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان 2 چیزوں سے میرے پیاروں بہت ڈرایا امت کو، اور یہ میرے اندر بھی بہت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت بڑے آدمی تھے، اللہ نے ان پہ کتنے فضل فرمائے تھے۔ آپ لوگوں کے رات کو رومال باندھ کے چھپ کے جا کے پوچھتے تھے کہ داؤد کیسا آدمی، پبلک پوچھتے تھے پوچھا بیان کیسا تھا، داؤد کیسا آدمی، بہت اچھا آدمی، بہت اچھا آدمی، بہت اچھا آدمی۔ ایک دن فرشتہ اللہ نے اتارا انسانی شکل میں، تو داؤد علیہ السلام کو ملا، کیا داؤد علیہ السلام بہت اچھا آدمی ہے، لیکن یہ مال غنیمت سے جو مال لیتے ہیں نا، اگر کام اپنا کاروبار کر لیں تو یہ زیادہ اچھے آدمی ہوں گے۔ انہوں نے کہا آج سے مال غنیمت کا مال بند اور میں کام کروں گا۔ تو اللہ نے ان کے لیے لوہے کو آٹے کی طرح نرم کر کے ان کو لوہے مسخر کر دیا۔ یہ زرہ بناتے تھے، ایک زرہ 6000 میں بیچتے تھے، تو اللہ سے کہا اللہ میری ضرورت تو 2000 کی ہے، کیا کروں؟ کہا 4000 ہمارے رستے میں دے کے اپنے اجر کو ہمارے لیے بڑھا۔ تو میرے پیاروں پہلی چیز کیا ہے؟ گمنامی شہرت سے زیادہ پسند۔ یہ اتنا بڑا نفس کا وہ دھوکہ ہے، یہ شہرت، میں شہرت کی ڈبکی مار کے آ رہا ہوں، یہ میں شہرت، مشہور ہونے کا شوق۔ فرمایا جس پہ انگلی اٹھ جائے اس کو اللہ ہی بچائے تو بچے گا، چاہے دین کے معاملے میں اٹھ جائے۔ صحابہ اپنی نیکیاں چھپاتے تھے، اللہ نے ان کو قرآن میں بیان کیا، بھوکوں کو کھانا کھلا دیا، بچوں کو سلا کے اللہ نے قرآن اتار دیا، ہجرت کے لیے اپنا سارا مال دے دیا۔ ہم تو ہجرت مال کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، بھائی میرا کاروبار ہے یار اس لیے ذرا ہجرت چھوڑ دوں، 2 دن 3 دن چلا جاؤں ادھر۔ ہم تو جماعت میں دیکھتے ہیں لوگ چکر دے کے چلے جاتے ہیں مال کے لیے، وہ سارا مال دے دیا انہوں نے ہجرت کے لیے۔ اللہ نے قرآن اتار دیا کہ اللہ کو صہیب رومی کی تجارت بہت پسند آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ نے روزے رکھے 3، منت مانگی بچوں کی شفا کے لیے، اللہ نے، اور تینوں دن کیا ہوا کہ جب افطاری کرنے لگے، ایک دن قیدی آیا، ایک دن یتیم آیا، ایک دن مسکین آیا، ساری افطاری اٹھا کے دے دی، اللہ نے صبح ان کی تعریف کر دی قرآن۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں 3 چیزیں جس کو مل گئی کامل ایمان کی حلاوت اس کو ملے گی، گمنامی شہرت سے زیادہ پسند ہو، نمبر 2، اس لیے آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مشہور تھے ہی، لیکن آپ مجمع میں ایسے بیٹھتے تھے کسی کے آنے والے پتہ نہیں چلتا اس میں نبی کون۔ ہم تو ٹیک لگا کے میں بیٹھتا ہوں نا، سعید صاحب بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، وہ تو دو جا رہے تھے ہجرت کرنے، 2 میں پتہ نہیں چلا ان میں نبی کون ہے۔
ہمارے تو کیا حضرت آ رہے ہیں، حضرت ہٹو بٹو دو میں پتہ نہیں چلتا تھا نبی کون ہے. آپ کے اندر اتنی تواضع تھی. میرے پیارے دوستوں، گمنامی حدیث بخاری کی ہے کہ اللہ کو گمنام لوگ زیادہ پسند ہیں. گمنام لوگ، اور کتب اور ابدال گمنام لوگ ہوتے ہیں، مشہور لوگ نہیں ہوتے. حق دکھایا نہیں جاتا، باطل نظر آتا. حق تو چھپا ہوتا ہے. جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اللہ سے ملاقات حق ہے، نبی حق ہے، سارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں. سب کچھ غیب نظر نہیں آتا، باطل نظر آتا ہے. میرے پیاروں، حق سمجھا سکتے ہیں، دکھا نہیں سکتے. یہ آج ہم حق سمجھانے کی، سمجھنے کی کوشش کریں. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کہ ایمان والے ایمان کا تذکرہ کریں، ایمان والے کو نفع ہوتا ہے. دوسری علامت بتائی، جس کو فقر کا، حلال کا فقر حرام کے غنا سے زیادہ اچھا لگتا ہے. آج سچ بتاؤ، ہمیں کیا اچھا لگتا ہے؟ امیر بن رہے ہو یار، رشوت دے دو. کتنے میرے جاننے والے جو رشوت دے کے امیر بن رہے ہیں، سود کا کام کر کے امیر بن رہے ہیں. اس آج کے جھوٹ کے بغیر آدمی، کس ظالم نے کہا امیر بنو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پانچ دنیا کے سب سے بڑے لوگ، اس کائنات کے پانچ سب سے بڑے لوگ، نہ فرشتے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، قیامت تک ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ پانچ بڑے لوگ کون ہیں؟ پانچ غریب ترین لوگ تھے. نوح علیہ السلام غربت میں نمبر 5، ابراہیم علیہ السلام غربت میں نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام غربت میں نمبر 3، عیسیٰ علیہ السلام غربت میں نمبر 2. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے غریب ہستی تھے. آپ اس طرح کے انسان تھے کہ آپ کھانا کھا رہے تھے، ایک عورت نے کہا یہ نبی ہے، یہ کیسے غلاموں کی طرح کھانا کھا رہا ہے؟ آپ نے سنا اور کہا کہ ہاں تم نے سچ کہا، میں اللہ کا سب سے بڑا غلام ہوں. کہا خود کھائے گا، مجھے بھی کھلائے گا. کہا آئے گی تو کھلاؤں گا، تو نوالا کا کھا لے، یعنی اپنے ہاتھ سے کھلا تو کھاؤں گی. آپ نے نوالا ڈالا، ایسا نوالا اس کے دل میں ایمان گزار کلمہ کر پڑھ کے مسلمان. میرے پیارے دوستوں، اللہ کو غربت پسند ہے. 1.25 لاکھ انبیاء جو آئے ہیں، اس میں کتنے امیر ہیں؟ چند. اشرف مبشرہ سارے تاجر تھے، لیکن امیر چند تھے. حضرت بکر صدیق تو میٹھا نہیں کھاتے تھے، اپنی سیلری میں سے مال غنیمت سے میٹھا نکلوایا، وہ واپس مال غنیمت میں جمع کر. میرے پیارے، دین کا مزاج سب چند دنوں کی جو بات ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، دیکھو اللہ کے نبی کی ایک بات نہ مانی تو احد میں کتنا بڑا نقصان ہوا. اللہ کے نبی نے کہا زندگی ایسی گزارو جیسے راہ چلتا مسافر. سچ بتاؤ، ہم آپ کو گزار رہے ہیں؟ سچ بتاؤ، اگلی بات کیسے سمجھ میں آئی؟ جو تمہیں نبی کہے اس کو لے لو، جس سے منع کرو اس سے باز آؤ. تو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے کہا مسافروں والی زندگی گزارنا. کون سی مسافر؟ یہ جو تبلیغ، اور میں یہ اپنا میرا پورا دلیل ہے علماء سے پوچھ کے کہ تبلیغ کے علاوہ کہیں بھی حدیث پوری نہیں. میں ایک جگہ گیا طالب علموں سے بات کرنے، میں کہا آپ 8 سال یہاں بیٹھے ہو نا، یہ اس حدیث میں آپ نہیں آتے. حدیث میں سے تبلیغ والے آتے ہیں 2 دن ادھر 2 دن ادھر، ابھی سیٹ میں چلو. کہا اجنبیوں کی طرح، ابھی محلے والا پہچانا تو دوسری مسجد میں چلے. یہ تبلیغ کا کام ہے اس حدیث میں ہے. میں نے بڑے بڑے مصری علماء، عرب علماء سے پوچھا جو کہہ رہے کہ یہ تبلیغ کا کام. مفتی رفیع صاحب نے مجھے خود کہا ڈائریکٹ کہ 1000 سال میں ایسی اجتماعی محنت ثابت نہیں. کتنا بڑا مفتی اعظم کہ زندگی ایسی گزارو جیسے راہ چلتا مسافر، اجنبیوں کی طرح. تھوڑی دیر ٹھہرو سستانے کے لیے اور پھر شروع ہو جاؤ سفر. میرے پیار، چند دنوں کے لیے جو آئے ہیں، جو دنیا میں مزے کرے گا آخرت میں پتہ نہیں مزے کتنی دیر بعد کرے گا. یہ دنیا مزے کی جگہ نہیں ہے میرے پیار. یہ دنیا جو ہے حدیث میں کیا ہے کہ جنت کو اللہ نے کس سے گھیرا ہوا ہے؟ مشقتوں سے، ناگواریوں سے. اور جہنم کو کس کو گھیرا ہے؟ خواہشات کی زندگی سے. آج ہماری زندگی کون سی ہے بھائی؟ خواہشات والی ہے یا حکموں والی ہے؟ نیا موبائل، نئی گاڑی، نیا مکان. تو دوسری چیز، حلال کا فقر حرام کے غنا سے زیادہ پیارا ہو. اگر حلال کا غنا مل رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس سے اشرف مبشرہ بن گئے چند صحابہ حلال کے غنا سے. حضرت عبد الرحمن بن عوف، مال کا انکار نہیں ہے. مال کا انکار سے تو اللہ مال چھین لیتا نہیں. ہم نے کہنا مال سے وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اللہ مال سے قارون بھی بنا سکتے ہیں اور مال سے عثمان غنی بھی بنا سکتے ہیں. مال سے بخیل بھی بنا سکتے ہیں، مال سے غنی بھی بنا سکتے ہیں. تیسری چیز فرمایا، یاد رکھنا، گمنامی شہرت سے زیادہ مجھے کیا پسند ہے بھائی؟ نمبر 2، اس کو حلال کا فقر حرام کی غنا سے زیادہ پیارا. تیسری چیز بڑی خطرناک ہے، اس کے منہ پہ تعریف کرنے والا اور برائی کرنے والا دونوں برابر لگتے ہوں. جس کے اندر 3 چیزیں قابل ایمان کی علامت سے ملتی. میرے پیاروں، سارا مسئلہ اس ایمان کا ہے. مرضی کا دین، میری مرضی جیسی شکل بناؤ. اللہ نے ہمیں بہت تھوڑی زندگی دی ہے،
اپنی اللہ کی مرضی کی. اللہ کی مرضی کی زندگی کتنی ہے؟ آج کل ایوریج ایج پاکستان کی 40-45 ہو گئی. آپ کو پتا ہے؟ ابھی ہمارے مفتی صاحب بہت اللہ والے تھے, میرے بڑے اچھے دوست تھے, بہت ہی اللہ والے تھے. جمعے کے دن جمعے کی تیاری کرے, غسل کیا, اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا. 45 سال عمر تھی. میری امت کی اوسط عمر کتنی ہوگی؟ کتنی؟ 60-70. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال, مولوی الیاس صاحب 63 سال, مولوی یوسف صاحب 48 سال. امت کی عمر چھوٹی ہے. 15 سال میں جوان ہوتا ہے اور 30 سال تک دنیا میں لگا رہتا ہے, خوب زور لگاتا ہے, جان لگاتا ہے مال کے لیے. اب 30 سال میں مال کماتا ہے پورا جان لگا کے, پھر سارا مال جو ہے اپنی جان پہ خرچ کرتا ہے, کینسر پہ, ہارٹ اٹیک پہ, بلڈ پریشر پہ. مال کما کے خرچ کر کے سارا ظالم ضائع کرتا ہے. میرے پیارو, دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے, متاع الغرور ہے. دین کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا. ہم نے کرکٹ کھیلی ہے, میں نے 15 سال, مزے نہیں کیے ہیں, آپ کو مزے لگتے ہیں. ایک ایک رات مجھے یاد ہے میں نے کیسے کاٹی ہے انڈیا کے خلاف. جب میں کپتان بنا تھا پورے ہفتے نہیں سویا تھا, پورا ہفتہ جاگا تھا, اور گیند یہاں سے گزر جائے پتہ نہیں چلتا تھا. یہ آسان کام نہیں میرے پیارو. دین کا مزاج یہ نہیں ہے مزے کرے. ولیاس صاحب فرماتے ہیں مزے کے لیے دین پہ چلنا یہ بھی دنیا ہے. بڑا مزہ ہے چلنے میں, ہوئے ہوئے تشکیلیں ہوئے ہوئے مزہ ہے یار, مری گئے تھے, بہت ہی مزہ ہے بہت. یہ صحابہ نہیں ہے, یہ محنت کی تھی دین کی. میرے پیارو, اندر جو ہے بننا ظاہری مشخص سے جڑا ہوا ہے. اے سی باہر ٹھنڈ مارتا ہے, پھر اندر گرمی ہوتی ہے. ہیٹنگ کے زمانے میں اے سی اندر ٹھنڈ مارتا ہے, باہر گرمی ہوتی ہے. باہر گرمی اندر گرمی نہیں ہو سکتی, یہ مٹی کی صفت ہے. مٹکا ہوتا ہے نا, مٹکا, جب باہر سردی مٹکے کا پانی گرم, باہر گرمی مٹکے پانی ٹھنڈی, ٹھنڈا ہوتا ہے. ہم گاؤں میں گئے مٹی کے گھر, باہر سردی اندر گرم, باہر گرمی اندر ٹھنڈ. یہ مٹی کا جسم ہے, مٹی کا. اگر اس کو باہر جنت بنائیں گے اندر یہ جہنم بن جائے گی, جو مائیکل جیکسن کی بنی. باہر جہنم بن گئی اس کی, اندر باہر جنت بنائی. بندر $30,000 کی گھڑی پہن رہے, $40,000 کے کپڑے پہن رہے, شاپنگ کرتے ہیں بیولی ہلز میں, $1 لاکھ کی گھڑی, $1 لاکھ کا جوتا. یہ باہر جنت بنائی, اللہ نے اندر جہنم بنا لی, نشہ کر کے مر گئے. خودکشیاں کر رہے لوگ جو باہر جنت بنا. کیوں؟ یہ دنیا میرے پیارو یہ تو سزا کی جگہ ہے. آدم علیہ السلام کی بھول پہ اللہ نے دنیا میں بھیجا, مزے کے لیے تھوڑے بھیجا تھا. اور وہ دنیا آ کے روئے, دنیا میں آ کے دیکھو, بچہ بھی دنیا میں آ کے پہلے روتا ہے, کہاں مجھے اس مصیبت کا لیا, اتنے مزے سے چھوٹے سے گھر میں رہنا تھا. بچہ آتے ہی روتا کیوں ہے؟ یہ دنیا ہنسنے کے لیے رونے کی جگہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو مجھے پتا تم پتہ چل جائے تم ہنسنا بند کر دو, کھانا کھانا بند کر دو, اور جو مجھے پتا ہے جانور کو پتہ چل جائے, جانور کو پتہ چل جائے تمہیں ایک بھی تندرست جانور نہ ملے جو میں جہنم دیکھ کے آ. میرے پیارو, بہت اپنے خامخواہ دنیا کو مسئلہ بنا لیے. دنیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مر جائیں گے زیادہ زیادہ, ختم. میری بیٹی مر گئی, 3 مہینے والے نے بلا دیا, آج یاد بھی نہیں آتی. دنیا یوں بھولتی ہے, دنیا کو اپنے مسئلہ بنا, مقصد بنا لیا. دنیا تو ایک ضرورت کی جگہ ہے, گزرنا ہے, اس کو مقصد تھوڑی بنانا ہے. ہم نے سارا زور اس پہ لگا دیا, اور آج تک کوئی بنا ہو دنیا میں زور لگا کے تو مجھے بھی دکھا دینا. میری نالج میں بڑی کمی ہے. میں نے تو انٹرنیٹ سرچ کیا, پچھلے 100 سال میں ایک آدمی کو بھی نہیں دیکھا اس کی زندگی میں, مر رہی ہیں روزانہ بیچارہ. آج ویسٹ میں جاؤ, روز مر رہے ہیں, بیٹیاں گھر چھوڑ رہی ہیں. ابھی ہم بیٹھے نیو یارک LA میں, ایک آدمی آیا, بھائی یہ بات کرو یار, کیا کرو تم پہلی صف میں بیٹھے, شرم آنی چاہیے یار, موبائل استعمال کرتے ہو گھر میں. ہم وہاں بیٹھے تو ہمارے دوست حافظ صاحب نے بستر لگایا, ایک آدمی ہچکیوں سے رو رہا تھا. کیا ہوا؟ وہاں کے حالات بتا رہا تھا ویسٹرن کنٹریز کے. یہ ہم ہر جگہ سنتے ہیں. اس نے کہا, حافظ صاحب میری ایک بیٹی تھی 17 سال کی, غلطی سے میں یہاں لے آیا, اور میں نے کیا کیا کہ اس کو یہاں پڑھایا. آج میری بیٹی 1 ہفتہ ہوئے گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے. میں نے بہت تلاش کیا, پولیس کو فون کیا, اس کا فون آیا کہ ابا جان اب میری تلاش نہ کرنا, میں اس ایڈریس پہ آ کے دیکھ لوں. کہا جب دیکھنے گیا, ایک فلپینو لڑکا تھا اور میری بیٹی بالکل الف ننگی میرے سامنے کھڑی. ویسے تو میرے پیارو اس حالت پہ آیا ہوا ہے, تو کتوں سے شادی جائز ہو گئی, کتوں سے شادی ہو رہی ہے. میں جب ہم ٹورنٹو میں فلم فیسٹیول تھا, ہالی ووڈ دنیا کا نمبر 1 ہالی ووڈ, تو لوگ ترستے ہیں کہ دیکھ لیں شکل ہالی ووڈ کی. لوگ لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں کہ ڈنر کرا دو آرنلڈ شوارزنیگر کے ساتھ. میں ہوٹل ہمارا سامنے, آمنے سامنے, ہم ٹورنٹو میں 5 سال کے لیے. جتنے اداکاریں تھیں جو ٹاپ دنیا کی, 99% کمروں میں کتوں کے ساتھ گئے. یہ پیارو ویسٹ تو کتوں کے ساتھ ہے. وہاں تو کتے کا انسان سے زیادہ اکرام ہے, کتے کے کھانے انسان سے زیادہ مہنگے ہیں, ہم اس کو فالو کر رہے ہیں.
اللہ کہہ رہے سورج کو دیکھ ویسٹ میں جا کے وہ بھی غرب ہو جاتا، تو کہا ویسٹ کی طرف جا رہا ہے. جس دن سورج نکلے گا ویسے اس دن قیامت کی پہلی علامت ہے. سورج ویسٹ میں جا کے ڈوب جاتا ہے، غرب ہو جاتا ہے، اس کا نور ختم ہو جاتا ہے. تو صرف مشرق سے طلوع کر سکتا ہے، مغرب سے نہیں طلوع کر سکتا. میرے پیارو یہ نفس کا دین، یہ نفس مرضی کا دین، ہم اس نفس کے غلام ہو گئے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس شخص کو نہیں جانتے جس نے اپنے نفس کو رب بنا لیا. آپ کو پتا ہے دنیا کے ایک جسم ہے جو اللہ نے قیامت تک بچا کے رکھے گا انسانوں کے لیے، وہ فرعون کا جسم. اس کی ممی جو ہے اللہ نے بچا کے رکھی ہوں تاکہ عقل مند اس سے عبرت لے. اس نے کیا کہا؟ اس نے بہت بڑا دعویٰ کیا تھا، کسی نے نہیں کیا. رب ہونے کا تو بہت لوگ دعویٰ کرتے ہیں، میں بھی شاید اللہ معاف کرے، میں کر دوں گا، میں کر دوں گا، میں میچ جتا دوں گا، میں بچے پالوں گا. اس نے بڑا گندا نعرہ مارا تھا، انا ربکم الاعلی، میں، وہ تو رب ہے، بارشیں وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، آسمان زمین بنا ہے، لیکن اے رب تجھ سے بڑا میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، میں اعلیٰ رب ہوں. مسلمان انجانے میں یہ زبان سے نہیں بول رہے، عملی طور پہ کر رہے ہیں کہ اللہ تجھے نہیں پتا سود کے بغیر آج کل گزارا نہیں ہو سکتا. تو کہہ رہا سود حرام ہے، تجھے کیا پتا آج کل کیا حال ہے؟ تو زیادہ جانتا میں جانتا ہوں. اللہ تجھے کیا پتا آج کل جھوٹ کے بغیر کام نہیں ہو سکتا؟ تو زیادہ جانتا میں جانتا ہوں، تجھے کیا پتا اللہ؟ یہ عملی طور پہ ہم کر رہے ہیں. اسی لیے پوری دنیا پہ مسلمانوں پہ حالات عذاب ہے، زمینی عذاب، زلزلے، آسمانی ہوائیں، فصلیں تباہ، رزق میں سے برکت اٹھ رہی ہے، پانی 100 فٹ سے 350 فٹ چلا گیا، گنے چھوٹے ہو رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی. کتنے آم ضائع ہوئے اس سال، کتنے آم ضائع، کروڑوں روپے کا نقصان مسلمانوں کو. قرضہ ہمارا بڑھا جا رہا ہے، گھر کے حالات، گھر میں لڑائیاں بڑھی جا رہی ہیں، میاں بیوی کے اختلاف بڑھے جا رہے ہیں، خاندان ٹوٹے جا رہے ہیں، سارے عذاب آ رہے ہیں ہمارے. ہم جب غیر مسلموں کو دعوت دیتے ہیں تو ان کو سب پتہ ہے. میں آسٹریلیا گیا، وہاں ایک ریورٹ آسٹریلین عبداللہ، بہت پرانے آدمی ہے، بہت نیک آدمی. تو میں نے کہا شیخ یہاں مجھے اسٹیو او کا فون آیا، وہ اس سے بات ہوئی ہے اور کھلاڑی سے، تو ان کو کیا میں بات کروں؟ ان کا کوئی ضرورت نہیں، آسٹریلینز کو اسلام کا سب پتہ ہے، ان کو جا کے اسلام دکھاؤ بھی تو. اسلام باتوں سے نہیں عمل سے پھیلا. وہیں ہم چپ ہو گئے. تو وہ ہم سے کہتے تم کس مذہب کی دعوت دے رہے ہو؟ سب سے زیادہ عذاب تو تم پہ آئے ہیں. دنیا کی جیلوں میں سب سے زیادہ تو مسلمان ہوتے ہیں، ہسپتالوں میں سب سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں. آپس میں جتنے ملک ہیں، آسٹریلیا انگلینڈ اتنا نہیں لڑا جتنا میرے پیاروں مسلمان کنٹریز میں آخر میں لڑائی تھی. سارے مسلمان لڑی جا رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں دنیا میں میری مرضی کے بغیر ایک درخت سے پتا نہیں کرتا. ہمارا مسئلہ بہت آسان ہو سکتا لیکن کام مشکل ہے. ایزی ہے، دین ایزی ہے. سائیکل سیکھنا مشکل ہے، دین آسان ہے. اللہ نے دین ہماری آسانی کے لیے پیدا کیا. ہم تو شیر مشکلات سے نکل کے آ رہے ہیں، آپ کو بتا نہیں سکتے. پوچھو انضمام سے کیا زندگی تھی آپ کی، پوچھو یوسف سے، پوچھو سگلین سے. دنیا کی ہر نعمت تھی، پیسے، شہرت، تعلقات بڑے بڑے لوگوں سے. حالات ٹھیک نہیں تھے. کیوں؟ اللہ نے کائنات کی کسی چیز میں حالات ٹھیک کرنے کا اس کو ذریعہ نہیں بنایا. حالات کا تعلق آسمانی اعمال کے ساتھ ہے، حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز کے ساتھ ہے. اگر مال سے حالات ٹھیک ہوتے قارون بھی عزت والا ہوتا. اگر حکومتوں میں آ کے حالات صحیح ہوتے فرعون نمرود بھی عزت والے ہوتے. اگر وزارت وزیر بن کے حالات ٹھیک ہو جاتے عزت مل جاتی، حامان کو بھی عزت ملتی. اگر ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے عزت ملتی تو پھر قوم سمود بھی عزت والی ہوتی. اگر زراعت ایگریکلچر میں عزت ہوتی تو قوم سبا بھی عزت والی ہوتی. طاقت میں عزت ہوتی، طاقت میں عزت ہوتی، قومیات کو بھی اللہ عزت دیتے. میرے پیارو عزت زمین کی کسی چیز میں نہیں ہے. ہم تو بہت خوش قسمت لوگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ورنہ پچھلی قومیں ایک ایک گناہ کر کے بندر اور خنزیر بن گئی تھی. ہمیں تو اللہ کے رسول نے دعاؤں میں بچا لیا. لیکن کہا قرآن میں شکل تو نہیں ہوگی جانور والی، لیکن اندر سے اولئک کالانعام بل اضل، جانور کی اس سے بھی یہ بدتر ہو جائے گی. جتنی جنگلوں میں لڑائی ہو رہی ہے کچھ نہیں آج دنیا یہ ادھر ہمارے یہاں. کوئی شیر جنگل میں شیر کو نہیں مارتا، آج مسلمان کو مارتا ہے. کوئی بھیڑیا پہ حملہ نہیں کرتا، آج مسلمان پہ حملہ، بھائی پہ حملہ کر رہا ہے. فیصل آباد میں جیل میں ہم نے گئے تو 21 سال کے بچے نے 19 سال کے بچے نے رات کو سوتے ہوئے ماں باپ کی گردن کاٹ دی. کوئی ایسا ہے جانور جو بچوں اپنے ماں باپ کی گردن کاٹ دے؟ اللہ کہہ رہے انسان بگڑتا ہے جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. بن جائے تو فرشتوں سے اوپر. یہ میرے پیاروں محنت ہے انسان کو اللہ کا بندہ بنانے کی محنت ہے. اللہ کا بندہ بن جائے سارے مسئلے. جب ہم اللہ کے بندے بنیں گے یہ ساری کائنات اللہ ہمارے لیے مسخر کرے گا. جیسے حضرت عمر اللہ کا بندہ تھا. نبی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے قرآن میں.
سورہ بنی اسرائیل پڑھو، اللہ نے قرآن میں اپنا بندہ کہا، یہ نہیں کہا بزرگ، یہ نہیں کہا مفتی صاحب فلاں صاحب، نہیں، میرا بندہ۔ اللہ کے نزدیک دو بہترین نام ہیں، عبد الرحمن، عبداللہ، رحمان کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ اللہ کے نزدیک بندگی سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اور اللہ نے قرآن میں اپنی بندوں کی صفات بیان کی ہیں۔ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے ملے حج پہ، میں ان کو رمی کرا رہا تھا، تو اسے کہتے ہیں رمی بھی کر اور میری بات بھی سن، کان نیچے کر۔ میں نے کہا کیا بات سن، تو تبلیغ میں جڑ گیا نا، تجھے بزرگ بننے کا شوق تو نہیں؟ میں کہا نہیں جی، میں بزرگ تو پہلے تھا، اب تو میں کہا بات سن، بزرگ جانا ہے، بننا ہے نا تو کسی اور محنت میں چل جا، تبلیغ تو اللہ کا بندہ بننے کی محنت ہے۔ اور یہ بڑے بڑے بندے، مولی الیاس، مولی یوسف حاجی صاحب، مولی انعام الحسن صاحب، مولی زبیر صاحب اور مولانا سید خان صاحب، یہ اللہ کے بندے تھے، ان میں جوڑ تھا، ان میں محبت تھی۔ میرے پیارو، آج ہمارے کام میں بھی بزرگی داخل ہو گئی۔ جہاں بزرگ آئیں گے کام ٹوٹ جائے گا، بزرگوں میں جوڑ نہیں ہوتا، بندوں میں جوڑ ہوتا ہے۔ میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں، اللہ کا بندہ، یہ اللہ نے بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا میرا بندہ، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میرا بندہ، حضرت آدم علیہ السلام کو کہا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا میرا خلیفہ۔ کیوں؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر دی تھی 60 سال داؤد علیہ السلام کو۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑی چیز بندگی ہے میرے پیار۔ یہ نفس کو کنٹرول کریں گے تو بندگی میں آئیں گے، اگر نفس والا جین آیا تو یہ میرے پیاروں کہاں سے مار دے گا۔ ہم موت تک ایک امتحان میں، موت تک کیا امتحان ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اس آیت کو جب میں نے پڑھا تھا، اور یہ صورت مجھے بہت پسند ہے اور میں نے اس کو یاد بھی کیا، اس کو اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں وَالنَّاسِعَاتِ غَرْقًا، قسم کھاتا ہوں فرشتوں کو جو ایک ایک جوڑ میں گھس کے روح کو قبض کرتے ہیں۔ میں میرے سسر اسپتال میں تھے، انہیں میں دیکھنے گیا تو ساتھ والے کمرے میں ایک عورت تھی، تو مجھے اس کے بچے ملے، کیا سعید بھائی ہماری اماں کی دعا کر لیں، 11 مہینے سے کومے میں پڑی، ایک ایک جوڑ سے روح قبض ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیا گناہ کیا، نماز نہیں پڑھتی تھی؟ کہا سعید بھائی تہجد گزار تھی، لیکن سارے رشتہ داروں سے تعلق توڑا تھا، کسی سے ہوتی تھی تعلق، رشتہ داری توڑنے والے کو بدترین موت آتی ہے۔ 11 مہینے سے کومے میں پڑی۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم کھاتا ہوں جو فرشتے روحوں کے نکلنے بند کھولتے ایسے پیار سے روح نکل جاتی۔ اس میں اللہ نے ایک اصول بیان کیا، اتنا زبردست اصول ہے، کیوں کہ میں اپنی خواہشات کی زندگی گزار کے آ رہا ہوں، نیا مکان، نئی گاڑی، نیا مکان، نئی گاڑی، ہر چیز بدلی، دل کو سکون ہے۔ کیوں؟ یہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آدم کی اولاد کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی، ایک سونے کا جنگل ہوگا 2 کی تلاش میں، 2 کا 3 میں لگ جائے گا، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ میں نے بہت بڑا اس کا پیٹ کو، کسی میں چین نہیں، زمان بھی لگا رہا، یوسف بھی لگا رہا، بڑے بڑے دنیا کے لوگ لگے رہے، ہم پہ اللہ نے فضل کی ادر موڑ دیا۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، جس نے بے وقوفی کی، اور کیا کیا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے دنیا کو دین پہ ترجیح دی، خواہش کو حکم پہ ترجیح دی، اللہ کہہ رہے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنا زبردست اصول ہے۔ اس دن بھی حاجی صاحب نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک بزرگ اپنے مرید کو ایک قصہ سنا رہے تھے، ایک آیت سنا رہے تھے، تفسیر درس دیتے تھے روز گھر جا کر، اور اس میں اس کو کیا کہا، ایک آیت قرآن کی سنائی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے کہ تم مالدار بن کے آؤ یا حکمران بن کے آؤ، نہیں، میرے پاس بہترین عمل کون لے کے آتا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے کہ اپنی اعمال لے کے اللہ کے پاس جانا، مال نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جی ہاں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ کیا ہے، زینت اللہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے جو زمین میں زینت بنائی ہے یہ اس لیے بنائی امتحان ہے کہ دیکھو تم میں سے احسن عمل کون لے کے آتا ہے۔ ہمارا مقصد اللہ کے پاس احسن عمل لے کے جانا، اور آپ کو پتا ہے سب سے احسن عمل کون سا ہے بھائی؟ کون بتائے گا سب سے احسن عمل کون سا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے احسن عمل دعوت کا کام ہے۔ تو بزرگ بتا رہے تھے کہ دیکھو اللہ چاہتے ہیں تو اپنی خواہش کو مار لے، اپنے من کو مار لے، اپنی جی چاہی مار لے، اپنی مرضی کو قتل کر دے، اپنی مرضی کو قتل کرے گا اللہ تجھے حیات نہیں حیات طیبہ دے گا۔ تو یہ طوطا بھی سن رہا تھا، جو بولتا تھا سنتا تھا اور سلام دعا کرتا تھا۔ ہمارے گھر میں بھی ہے 2-3 طوطے ہیں، ایک جرمنی کا ایک رشیا کا ہے،
وہ نام بھی لیتا ہے میرے بچوں کا، خزیمہ، حسین. ہمارے یہاں بوڑھی عورتیں ہیں اور چکر دیتا ہے نا، ان کی آواز میں بوڑھی عورتیں، خزیمہ کی آواز میں آنٹی آنٹی، تو آنٹی بھاگتی ہے، دیکھا طوطا بول رہا ہے، ٹچ دیتا ہے، میری لائن کا طوطا ہے، بہت شرارت. تو اب وہ بزرگ کہہ رہے تھے تم مر جاؤ، خواہش کو مار لو، جی کو مار لو، چاہت کو مار لو، نفس کو مار لو، من کو مار لو. تو طوطا کہا مار لو مار لو مار لو، یہ کیا کہ. خیر وہ بزرگ چلے گئے، وہ مرید بھی چلا گیا. شام کو وہ کام کر کے آیا تو طوطا سلام کرتا تھا، طوطے نے سلام نہیں کیا. تو مرید پریشان، کیا ہوا سلام نہیں کیا؟ رسول اللہ السلام علیکم، طوطے نے جواب نہیں دیا. قریب کیا السلام علیکم، جواب نہیں دیا. پھر السلام علیکم، جواب نہیں دیا. تو دیکھا طوطا سو رہا تھا، چلو آنے لگے. اس نے کہا میں السلام علیکم، طوطا اٹھا. اس نے غصے میں زور سے لایا اس کو، یار تو مر گیا، صبح تو ٹھیک تھا. پریشان، کنڈی کھولی، وہ پھر کر کے اڑا. وہ کہا بزرگ ٹھیک کہہ گئے تھے، ایک دفعہ مار کے دیکھو اللہ کیسی عیاشی کرا. ایک دفعہ جی کو مار کے تو دیکھو کہ اللہ اب شکل مرضی والی نہیں بناؤ، اب اللہ کے نبی کے حکم والی بناؤ. اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹواؤ. ہم کیا کریں؟ مونچھیں بڑھا رہے ہیں ایسے مونچھیں دکھانے کی. مجھے آسٹریلیا میں ایک لڑکی نے دیکھا، پھر اس سے پہچان گئی، اور میرے ساتھ ایک بیٹھا تھا مچھڑ، ہمارا کرکٹ ٹیم کا کوچ، بڑا ایسے کانگڑی سا، بس اس کی مونچھیں نے ادھر پنجابی مچھا کر لو، پیچھے کچھ بھی نہیں، مونچھیں بڑی تھی. اس نے مجھ سے پوچھا مسٹر سعید محمد can I ask you a question, my God? Hey, why have you kept a beard, long beard, and you haven't taken off your mustache? What is the reason? And this guy, big mustache, no beard, because mustache is a sign of arrogance. اس سے آدمی تکبر دکھاتا ہے. میری مجھے لاتا مجھے. اور اللہ کے نبی نے کہا جس کے اندر رائی کے دانے کے بعد تکبر آئے جنت میں کبھی نہیں جائے گا، خوشبو بھی نہیں سنتی. ابھی مسلمان مونچھیں لے کے چل رہے ہیں، اور مونچھیں موٹ پہ آنا مکروہ ہے. علماء سے پوچھو یہ کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا مونچھوں کو تو ترواؤ، یہ کھینچنے کا حکم ہے، اور داڑھی کو لمبا کرو. میں نے کہا تم نے کسی کو دیکھا ہے داڑھی گھما رہا ہے؟ داڑھی علامت ہے تواضع کی، مونچھیں علامت تکبر. آج میرا شکل جو ہے میرے پیاروں حکم پہ ہے، خواہش پہ. یوسف کو کہا نا فاسٹ یونیورسٹی میں، وہ رائڈر روڈ پہ 7,000 آدمی تھے. مجھ سے انہوں نے سوال کیے کہ سعید بھائی آپ تو پیدائشی مسلمان ہیں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت عشق ہوگا، تو یہ آپ کو تو دکھ ہوا ہوگا ڈینمارک والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے زندگی کارٹون بنائے، شکل ان کی خراب کی، داڑھی کاٹی. بھائی یوسف صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ یوسف نے کہا مجھے بہت دکھ ہوا ہے، نیا مسلمان ہوں، ابھی پچھلے سال ہوں اور بہت دکھ ہوا ہے، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ ڈینمارک کے 10 آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کارٹون بنائے. کب مسلمان 99% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کارٹون بنا رہے ہیں، شادی کی ان کی کارٹون بنا رہے ہیں، ان کی شکل کا کارٹون بنا رہے ہیں، ان کے کھانے کا کارٹون بنا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر ضرورت سے زیادہ بڑا نہ بناؤ، بدترین مال ہے جو تعمیر پہ لگے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش میں کارٹون بنا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی میں کارٹون بنا رہے ہیں. آپ لمبی نماز پڑھتے تھے، نماز سر سے ہوتا ہے. آپ 3 گھنٹے کی آدھی رات آپ کی تہجد میں گزرتی تھی ایوریج، اور کبھی کم کر دیتے تھے. اللہ نے خود حکم دیا کہ کبھی کم کر دو کبھی بڑھا دو. تو ہم راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بنا رہے، کارٹون بنا رہے. ہمارا دل حضور کی سیرت والے کارٹون والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد کبھی کام نہیں کیا. ہم نہیں کہہ رہے کام نہ کرو، لیکن کام جو نبی نے کیا وہ کرو. یہ تو میرے پیاروں بے ایمانوں کا کام ہے. اللہ تو کہتے ہیں اگر مجھے تمہارا گمراہ ہونے کا ڈر نہ ہوتا. اور میں آج ان آنکھوں سے دیکھ کے ویسٹرن کنٹریز میں نوکری کے لیے، لڑکی کے لیے لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں. نوکری دلا دو، روٹی دلا دو، گاڑی دلا دو، مکان لے لو، اسلام. آج ہماری اسلام کی قیمت کوئی بھی نہیں رہی ہماری نسل. بہت خطرناک زمانہ ہے میرے پیاروں. آج ہم دیکھیں کہ میں اللہ کے حکموں پہ خواہش میں ہوں. فجر میں اذان ہوتی ہے، مؤذن 6 دفعہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسے جو ایک دفعہ بلا رہے ہم باہر دوڑ آتے ہیں کہ ایسے جو آگے اتنا بڑا رب بلا رہا ہے اللہ اکبر، اور ساتھ کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ تیری نیند سے میری نماز بہتر ہے. اب یہ بستر پہ ہے، مسجد میں ہے. یہ اپنی خواہش سے نیند لے رہا ہے یا حکم سے مسجد جا رہا ہے. 98% مسلمان فجر میں مسجد نہیں ہوتے. بتاؤ ان کا کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ الْمَأْوَىٰ. جس نے خواہش کو حکم پہ ترجیح دی سیدھا جہنم میں جائے گا. خواہش ہے سونے کی، حکم ہے فجر میں مسجد. اللہ فجر 11 بجے بھی دے سکتے، کیوں کا یہ نفس کے لیے بھاری ہوگا، اس سے نفس قتل ہوگا. ہم نفس کو کھلائے جا رہے، سو کھا سو کھا سو کھا، اور روح کو ڈیڈ کر دیا. روح بالکل ڈھیلی ہو گئی. میرے پیاروں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی دیکھیں، حکموں پہ ہے، خواہشوں پہ ہے. آج ہماری زندگی حکم، ہمارے لباس حکم پہ ہے، خواہش پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا جو دکھاوے کا لباس پہنے کہ یار ذرا کٹس نظر آئیں گے لوگ دیکھ کے کہ یار بڑی باڈی بنائی ہے، تو اللہ کے نبی فرمایا اللہ ضرور اس کو ذلت کا لباس بنا کے جہنم میں ڈالے. لباس پہ مال خرچ. میرے گھروں پخانا کا ڈھیر ہے، گند کی مشین، ہمارے ہر سوراخ سے پخانا نکلتا ہے. پخانے پہ اچھے کپڑے رکھتے ہیں پخانا اچھا ہو جاتا ہے. پخانے کو اچھے مکان میں رکھتے ہیں پخانا خوبصورت ہو جائے. پخانے کو گاڑی میں رکھتے ہیں خوبصورت ہو جائے. ہم تو گند کی مشین ہے، کان سے گند، ناک سے گند، منہ سے گند، آنکھوں سے گند، شرمگاہوں سے گند. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظر کا دھوکہ دیا ہے. ہم آج جج کریں ہماری زندگی کس پہ؟ حکموں پہ یا خواہش پہ؟ ہمارا سونا حکم پہ یا خواہش پہ؟ اللہ کہہ رہے ہیں رات کو تہجد پڑھ، ایمان والوں کی علامت ہم ساری رات سو رہے ہیں. کیا آتا ہے ایک صحابی کیا کہتے ہیں جو آدمی 3 کام کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ سارے اس سے نفرت کریں. ایک بھرے پیٹ پہ کھانا کھانے والا، بھرے پیٹ پہ جو کھانا کھاتا ہے یہ دعوت دے رہا ہے مجھ سے نفرت کرو. نمبر 2 بغیر ہنسی کی بات پہ کہکا مارے، یہ دعوت دے رہا ہے مجھ سے نفرت کرو. تیسرا کون ہے جو ساری رات مردوں کی طرح سوتا رہے، یہ دعوت دے رہا ہے مجھ سے نفرت کرو. ایمان والوں کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ایمان والے تو راتوں کو بستر سے جفا کرتے ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ایمان والوں کے دوست ہوتے ہیں. اللہ کا دوست کیسے بنیں گے؟ تہجد پڑھو. یہاں تو امت فجر نہیں پڑھ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو بغیر وجہ کے گھر میں نماز پڑھ لے سراسر کفر کیا ہے، سراسر نفاق کیا، سراسر ظلم کیا. 3 بڑے گناہ کرتے ہیں. میرے پیارو حکم پہ چلو، خواہش کو پیچھے کرو. دیکھو کشتی کو پانی کی ضرورت ہے، مجھے بھی دنیا کی ضرورت ہے. اللہ نے بہت اچھی دی ہے ماشاءاللہ. جنید جمشید دین سے دنیا سے ہٹا، تبلیغ میں نہیں لگا تھا، تھوڑا تھوڑا ایک دکان کھولی حلال روزی کی کپڑوں کی. کسی مولوی صاحب نے بھی کپڑا نہیں خریدا. 4 مہینے لگائے اور اللہ تعالیٰ نے آج 150 دکانیں پوری دنیا میں اس کی کر دی. میرے پیارو دنیا تو اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اپنے نافرمانوں کو دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جھونپڑی میں رکھا تھا، فرعون کو محل میں رکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقوں میں رکھا تھا، ابو جہل کو کھانوں کے ساتھ رکھا. یہ دنیا کو کرائٹیریا تھوڑی ہے. دنیا تو 2 طریقے سے ملتی ہے بھائی. ایک ہے جو چوہے کو ڈالی جاتی ہے، آپ بیٹا تیری پکڑ کرتے ہیں. ابھی آج کل میرے دوست بہت سارے پکڑے جا رہے ہیں. ایک میرا دوست تبلیغ میں لگا، دنیا میں گھس گیا، آئے مچھلی آئی اس میں لگا. اور آج پچھلے سال اس کا فون آیا کہ سعید بھائی میں کروڑ پتی تھا، سڑک پہ آ گیا، اوبر چلا رہا ہوں، میرے پاس پنکچر لگانے کے پیسے نہیں. جس آدمی کو اللہ اس کام میں قبول کر لے نا، پھر دوبارہ اس کا دنیا کے کسی کام کا علاج باہر سے نہیں اندر اس کام سے ہوتا ہے. میرے پیارو ہم خواہش کو تھوڑی دیر کے لیے باندھ لیں. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑے دن 40-50 سال اپنی خواہش کو کنٹرول کر لے. وہاں کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. وہاں اللہ تیری خواہش خود پورے کرے گا. تجھے اپنے ہاتھ سے شراب پلائے گا، شراب ہوگا، اپنے ساتھ بٹھا کے شراب پلائے گا، تجھے اپنی زیارت کرائے گا، داؤد علیہ السلام سے ضرور سنائے گا. مجھے کا مزہ آیا کہ یا اللہ ایسا سنا ہی نہیں، ایسے بہتر سناؤں. کہیں گے اس سے بہتر کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور سورہ یاسین ہمیں سنائیں گے. وہ مجمع کا کلیجہ پھٹنے والا ہوگا. اللہ کہیں گے اس سے بہتر سناؤں؟ ہاں سناؤں. سے اللہ یا اللہ سناؤ تو اللہ پردے کھولیں گے اور آگ کے سامنے ہم سب کو سورہ رحمان سنائیں گے. لیکن جو لوگ نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں وہ اس نظر سے رہ جائیں گے. جو لوگ گانے سنتے ہیں وہ اللہ کی زبان سے رحمان نہیں سنیں گے. میرے پیاروں ہماری آنکھ آج حکم پہ ہے، خواہش پہ ہے. حکم کیا ہے؟ جب لڑکی پہ نظر پڑے نامحرم پہ نظر نیچی کر لو. آج ہم نظروں میں حکم کا دین ہے، خواہش کا دین ہے. ہماری زبان کس دین پہ ہے؟ حکم کی غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، گالی نہ دو، غیبت نہ کرو. آج زبان حکم پہ، خواہش پہ. ایک عورت گھر میں تھی، ایک صحابی جہاد پہ گئے، اپنی بیوی سے کہہ گئے گھر میں رہنا جب تک میں باہر نہ ہوں، میں نہ ہوں واپس گھر سے نہ نکل. پڑوس میں ان کے والد صاحب بیمار ہو گئے. اب لوگوں نے کہا بھائی میں والد بیمار آ کے زیارت کر جاؤ. تو انہوں نے کہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بھیجا کہ اللہ کے رسول میرے والد بیمار ہو گئے، ملنا چاہتی ہوں. شوہر نے اجازت دی. کہا میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا، تیرے شوہر نے منع کیا. چپ ہو گئی. پھر بیماری بڑھ گئی، پھر اجازت اللہ کے نبی نے نہیں دی. یہاں تک کہ والد صاحب انتقال کر گئے تو لوگوں نے کہا تیرا باپ انتقال کر گیا، جنازہ دفنانے جانے، تو اس طرح کر جا کے چہرہ دیکھ لے. اجازت مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اب وہ والد دفنائے گئے، یہ رو رہی تھی، اتنے میں شوہر آ گئے. کہا کیوں رو رہی؟ کہا آپ مجھ پہ کیسا حکم لگا گئے کہ میں والد کے نہ دیکھ سکی، عیادت کر سکی، نہ جنازے میں جا سکی. میں کیا آپ نے کیا حکم لگا؟ ابھی اسٹوری سنا رہی تھی، قاصد آیا کہ اے خاتون سن لے،
تو نے خواہش کو دبایا اور اللہ رسول کا حکم پورا کیا، اللہ نے تیرے باپ کو مرتے ہی سیدھا جنت میں بغیر حساب کتاب کرا حکم پورا کیا میرے پیار۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جو سعد بن معاذ کہیں گے ہمیں منظور، قوم نے کہا جو سعد کہے گا منظور۔ سعد بن معاذ نے اپنی قوم کے خلاف فیصلہ دیا، ان کو اڑا دو، قتل کر۔ اب جناب ان کے زخم تو پہلے لگا تھا، انہوں نے کہا یا اللہ میں اپنی قوم کا فیصلہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے زندگی کی مہلت دے۔ اب زخم لگا ہوا ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک دن فرشتے آئے کہ یار اللہ کے رسول آج اللہ کا عرش ہل گیا، اللہ کا عرش ہل گیا، اور فرشتے چراغاں بنا رہے ہیں، آج کون آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی دوڑتے ہوئے گئے، یہ لگتا ہے سعد بن معاذ پرواز کرنے والے ہیں۔ دوڑتے ہوئے گئے اور بڑا سا کمرہ تھا، اس میں پنجوں کے بل گئے، سارا صحابہ دیکھ رہے ہیں، خالی کمرے پنجوں کے بل، اور جا کے سعد بن معاذ کو اپنی ران پہ رکھا، اس میں دفنایا۔ تو لوگوں نے پوچھا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول آپ یہ پنجوں کے بل کیوں ہوئے تھے؟ کہ سارا ہال فرشتوں سے بھرا ہوتا ہے، 70,000 فرشتے آئے تھے سعد بن معاذ کو غسل کرانے، جنازہ پڑھانا۔ اگر ہم لیٹ ہو جائیں تو حمزہ کی طرح ان کا بھی جنازہ فرشتے پڑھا دیتے، غسل کراتے۔ میرے پیارو ہمارا مقام تو بہت اونچا ہے، ہم نے پائلٹ بن کے رکشہ چلانا شروع کر دیا، ہم نے ہارٹ سرجن بن کے پنکچر کی دکان کھول لی، ہم نے بادشاہ کا بچہ بن کے جو ہے پان کی دکان کھول لی۔ میرے پیارو ہمیں پتہ ہے، سچ بتاؤں بہت سارے لوگ امریکہ جاتے ہیں نا، وہاں ان کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ہمیں پولوشن کی عادت پڑ گئی، ہمیں گند کھانے کی عادت پڑ گئی۔ ایک بادشاہ سلامت جا رہا تھا تو ایک بھکارن تھی، روٹیاں چن رہی تھی، تو شہزادے نے دیکھا وہ خوبصورت تھی، اس نے کہا مجھ سے شادی کریں گے شہزادہ، تو جی طے وہ شادی ہوئی، شہزادہ اس کو لے گیا، تو شہزادی محل میں رہنے لگی، کھانے اور نوکر اور چاکر، زبردست محل۔ ایک دن بادشاہ نے دیکھا کہ شہزادی غائب ہے، شہزادے نے دیکھا کہاں غائب ہے، تو پتہ ہی نہیں چلا اس کو، تو باہر تلاش کرنے گیا، یہ کچرے سے روٹیاں چن رہی تھی۔ تو شہزادے نے کہا اے شہزادی کیا حرکت کر رہی ہے، تجھے تو میں نے شہزادی بنا دی ہے، تیرے تو شاہی خزانے کھانے کا، میرے میاں مجھے کچرے کی روٹی کے بغیر چین نہیں آتا، کیا کروں، مجھے عادت پڑ گئی، ہمیں عادت پڑ گئی میرے پیارو گند کھانے کی۔ اللہ کہنے تمہیں رزق الکریم دوں گا۔ آج میرے پیارو موت تک ہماری جنگ رہے گی، خواہش والا دین یا حکم والا دین، خواہش والا دین یا حکم۔ ایک اور سنو کہانی، ایک صحابی بہت عرصے بعد جہاد سے آئے، تو ان کی گھر والی رات کو پہنچے تو گھر والی ان سے انتظار کر رہی تھی، اور تھوڑی دیر بعد کھانا شانا کھا کے ان کی شرعی حاجت پوری کی۔ جب آپ کا ملاپ ہوا اور دونوں نے غسل کیا تو عورت نے، بیوی نے کہا کہ یہ بتائیں کہ اللہ کوئی چیز امانت دے لے تو دے دیجیے، ہاں اس کی چیز ہے دے دے۔ بس سن لو رات کو آپ کا بیٹا انتقال کر گیا چھوٹا۔ اللہ کی بندی اتنا بڑا دکھ ہو گیا تو نے بتایا نہیں کہ آپ کی شرعی ضرورت تھی، میں کہ اس کو نہ پورا کروں گا تو اللہ شاید ناراض نہ ہو جائے۔ اس ملاپ پہ ایک بچہ پیدا ہوا جس سے اللہ نے 7 شیخ الحدیث پیدا کیے۔ میرے پیارو جب بھی حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا تم اللہ کے لیے جو چیز چھوڑو گے اللہ اس سے بہتر تمہیں عطا کرے۔ میرے پیارو یہ ہمارے موت تک چلتا رہے گا، چند دنوں کی بات ہے، خواہش کو چھوڑ دو، تھوڑے دیر کے لیے چھوڑو، اور یاد رکھنا جب خواہش کو چھوڑتے رہو گے نا تو جو مزہ خواہش میں اس سے لاکھوں گنا اللہ حکم میں دے دے گا۔ قسم کھا لوں یہ جو عورت نہ محرم کو دیکھنے کا مزہ ہے میں نے 20 سال دیکھی ہے، اور جو نظر ہٹانے کا مزہ ہے وہ مزہ چند دن کر لو شیطان ٹائپ دے گا، چند دن کڑوا لگے گا۔ جیسے علاج ہوتا ہے نا تو دوائی کڑوی لگتی ہے، جب علاج ہو جاتا ہے نا پھر وہ کھانا مزیدار لگتا ہے۔ ابھی بیمار تھا، اینٹی بائیوٹک کھا رہا تھا، مجھے زردہ کڑوا، حلوہ کڑوا، بریانی پوری، اب میرا علاج ہوا ہے، اب حلوہ مزہ لگ رہا ہے، اب تو میں کھا رہا ہوں۔ میرے پیارو ابھی ہم بیمار ہیں، چند دن دوائی سے علاج کروا لو، پھر دیکھنا جو مزہ لڑکی دیکھنے میں آتا ہے اس سے لاکھوں گنا مزہ اللہ کا حکم پورا کرنے کا ہے۔ جو مزہ نماز چھوڑنے میں آتا ہے وہ نماز پڑھنے آئے گا، جو مزہ رات کو سونے میں آتا ہے اس سے لاکھوں گنا مزہ تہجد کی نماز میں آئے گا۔ میرے پیارو تھوڑے دن کی محنت ہے، اس کے لیے کہتے ہیں بھائی اس نفس کو کنٹرول کرنے کی کیا ہے کہ اس روح کو طاقتور بناؤ۔ نفس کہاں بنا؟ مسجد کے بعد، سارا مسجد کے بعد نفسانی ماحول، سارا مسجد کے بعد روحانی ماحول صرف مسجد ہے، اور ہم مسجد کو سب سے کم اور سب سے گھٹیا وقت دیتے ہیں۔ سب سے پہلے نفس کو بنانے کے لیے میرے پیاروں مسجد کو آباد کرنا پڑے گا، اور جو اعمال روحانی جو نبوت والے اعمال اللہ نے دیے ان اعمال میں بیٹھنا پڑے گا۔ ایمان کے حلقے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میرے باپ کو نبی ہوتا عمر ہوتا، وہ ایمان کا حلقہ لگاتے تھے، آؤ بیٹھ کے تھوڑی دیر اللہ بھی ایمان میں ہے۔ حضرت
حضرت عبداللہ ابن رواح آؤ بیٹھ کے تھوڑے دیر ایمان لیں. حضرت معاذ بن جبل, میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں آؤ بیٹھ کے تھوڑی دیر اللہ پہ ایمان لیں. میرے پیاروں, مجھے اور آپ کو ایمان کی ضرورت نہیں ہے. اے ایمان والو ایمان لاؤ, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اے ایمان والو ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے ایمان. اے ایمان والو تمہیں ایک تجارت بتاؤں تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے, اللہ رسول پہ ایمان لاؤ. ایمان لانے کا حکم ہے. بھائی کپڑے پہنو, بھائی کپڑے ننگا تھوڑی, بھائی کپڑے پہنو, شادی میں جانا ہے, یہ اتارو سلیپنگ سوٹ. اللہ کہہ رہے ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان لانے کا حکم ہے. اس لیے میرے پیاروں, روحانی روح کو نفس پہ غالب کرنے کے لیے دیکھو ایک گھوڑا ہے, مثال دیتے ہیں ہمارے بزرگ, گھوڑا ہے اور سوار ہے. گھوڑا ہے نفس, سوار ہے روح. اب ہم نے گھوڑے کو اتنا کھلایا, اتنا کھلا دیا کہ گھوڑا تگڑا ہو گیا ہے. روح کو پتا ہے وہ کہاں جانا ہے, لیکن گھوڑا جانے نہیں دے رہا, وہ اپنی مرضی سے موڑ رہا ہے. روح کو پتا ہے فجر پڑھنی ہے, لیکن نفس اتنا تگڑا ہے روح کو سلا دیتا ہے. روح کو پتا ہے کہ میری بہن بیٹی کو کوئی دیکھے مجھے خار چڑھتی ہے, لیکن میں اس کی بیٹی بہن کو دیکھوں, روح کو پتا ہے گناہ ہے, پھر بھی روح باز نہیں آتی. روح کو پتا ہے غیبت حرام ہے, روح کو پتا ہے جھوٹ حرام ہے, لیکن نفس اتنا تگڑا ہو گیا ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. ایک آپ کو صرف بات بتا دیتا ہوں جس سے میں نے بہت کوشش کی ہے, کر رہا ہوں, جو نفس کو کنٹرول کرنے میں سب سے زیادہ مدد دیتی ہے. حاجی صاحب اکثر بتاتے ہیں کہ نفس کو اللہ نے بلایا اور کہا تو کون, اس نے کہا میں تو, یعنی ایسے کھڑا ہو گیا سامنے. نہیں, ابلیس نفس کا مارا ہوا, اللہ نے کہا کر سجدہ کا نہیں کرتا, اللہ کو وہی منع کر دیا, ڈائریکٹ کلام میں منع کر دیا, نبی کی بات کا مانتا, ایسا ظالم نفس ہے. تو نفس کو 1000 سال جہنم میں رکھا, پھر پوچھا نکال کہ ہاں بھی بتا کون ہے تو, کہا تو میں, پھر 1000 سال رکھا, پھر 3000 سال رکھا جہنم میں, پھر بھی اکڑ نہیں گئی. اللہ نے کہا اس کو بھوکا رکھو, جیسی بھوکا رکھا فوراً کہا اللہ میں کچھ بھی نہیں, تو سب کچھ ہے. سب سے زیادہ جو نفس بگڑتا ہے وہ کھانا کھانا سے, اور برا نہ مانا پوری دنیا کے مسلمانوں کو آج ریسٹورنٹس کی عادت پڑ گئی. جب تک ان کے اندر گند نہ جائے ریسٹورنٹ کا ان کو چین نہیں ملتا. جنید جمشید کو کسی نے کہا نا آپ نے موسیقی کیوں چھوڑ دی, یہ تو روح کی غذا ہے. ان کا بالکل صحیح کہا, لیکن بیمار روح کی غذا ہے. جو روح بیمار ہوتی ہے نا اس کو یہ وضو والے نورانی کھانوں میں مزہ نہیں آئے گا, یا پیٹ چل باہر چل کے کہیں کھاتے ہیں اس کو مزہ نہیں. کیوں, اس کی نفس بیمار ہے, اس کو وہ بے وضو اور پتہ نہیں کہاں وہ ہاتھ لگاتے ہیں اور غسل بھی کرتے نہیں. دیکھو میرے پیاروں, بکری کو ذبح کرنے کے لیے بکری پہ دعا پڑھنی چاہیے, دعا, تب بکری ذبح ہوتی ہے. ایک کافر دعا پڑھے بسم اللہ کا, بکری حلال ہو جائے گی. اس کی نسبت بھی, کسائی کی نسبت بھی اللہ سے جڑی ہو اور جانور کی نسبت بھی اللہ سے جڑی ہو. یہ جو لوگ بکرا ذبح کرتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ کتنے غسل, ان کو پتا ہے یا نہیں پتا, یہ پاک ہے یا نہیں, غسل جنابت کے بغیر ذبح کر رہا ہے, یہ گوشت ہمارے اندر کیا کرے گا. ایک صحابی نے کھانا کھا لیا, 1 سال پیٹ خراب رہا, صحیح حدیث اللہ کے نبی کے پاس آئے, اور وہ صحابی کیا دعا انہیں یاد نہیں ہوگی, کیسا شہد ہوگا زمانے, پیٹ صحیح نہیں ہو رہا. یہ آج پاکستان میں سب سے زیادہ پیٹ کی بیماری ہے. یہ ہارٹ کا مسئلہ پیٹ کی وجہ سے ہے, یہ کمر کا مسئلہ پیٹ کی وجہ سے. میں آپ کو ایز اے اسپورٹس مین بتا رہا ہوں, پوری جسم کی اسٹرینتھ کا تعلق پیٹ سے ہوتا ہے. پیٹ خراب, سارا جسم خراب. وہ صحابی نے اسلام میرا 1 سال سے پیٹ خراب ہے, کہا تو نے دم کیا ٹھیک ہوا, کہا کیا ہوا ہے اسلام, کہا جو تو نے کھانا کھایا تھا کسی غریب کی ہرس اس کھانے پہ لگی تھی, اس ہرس نے تیرے پیٹ کو خراب کیا. جو باہر کے کھانا کھاتا ہے اسے قرآن پڑھنے میں کبھی مزہ نہیں آئے گا, وہ جلدی سے قرآن بند کر دو, اس کو تسبیح شروع کرتے نیند آ جائے گی, اس کو نماز پڑھ کے تکلیف ہوگی, جلدی سے نکلے گا. دل جس کا نورانی ہوتا ہے نا, اس کی علامت کیا ہے, اس کا مسجد سے نکلنے کا دل نکلے گا. آج ہمارا کیا حال ہے بھائی, آج کیا حال ہے, اسنوکر کلب سے نکلنے کا دل نہیں کر رہا, آج ہمارا دل نہیں کر رہا یار. مسجد میں دل نہ لگنا نفاق کی علامت ہے بھائی. 4 علامتیں, دل نورانی ہے, مسجد میں دل لگنا, تلاوت میں ذکر میں دل لگنا, نماز میں دل لگنا اور تہجد میں دل لگنا. 4 علامتیں آج مسلمانوں میں. اس کی سب سے بڑی وجہ کھانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 سالنوں کو جمع نہیں کیا. بھائی برا نہ ماننا, تبلیغ والے بھی اس میں فیل ہیں. وہ کھانا, بزرگ آگے اکرام, یہ کون سا اکرام ہے. حضرت عمر کے لیے بیٹے نے اکرام کیا, سالن رکھا, دوسرے سے ہٹا دیا, کہا کیا ہوا, تو 2 سالن کھلا رہا ہے اپنے باپ کو. کل ابا جان 1 سالن, کہا گوشت چربی 2 سالن, تیرے باپ نے 2 سالن کبھی نہیں کھایا. حضرت عمر کے زمانے اسلام یوں جا رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جس راستے پہ عمر ابو بکر چلے اس پہ چلنا, عبداللہ ابن مسعود جو بھی کیا اس کو لے لینا.
حضرت عمر کے زمانے تک 2 سالن جمع نہیں ہوئے. 2 سالن شروع ہوئے اسلام رک گیا, اور 3 سالن 4 سالن اسلام ڈوب گیا. آج کیا حالت ہے سالنوں کا؟ سب سے زیادہ مال ہمارا سالنوں پہ خرچ ہو رہا ہے, کھانوں پہ خرچ ہو رہا ہے. چڑے کھانے جاتے ہیں لاہور سے گجرا والا, چڑے کھانے چلے, اور 5 منٹ کی واک میں مسجد نہیں جا سکتے. کفر نے کیا کیا؟ KFC, میکڈونلڈ, پیزا, اور آپ کو کیا پتا آپ کو کیا کھلا رہے میرے پیار. ربڑ کھلانے پہ پلاسٹک کی فش آ گئی ہے, پلاسٹک کا گوشت, پلاسٹک کا چاول. یہ کیوں کیا ہے؟ ان کا دل اندھا نوران بے نور کر دو, یہ کبھی بھی دین کے نہیں چلے. آج ہمارا سب سے تبلیغ میں کیا ہے؟ اپنا کھانا بناؤ, باوضو کھانا بناؤ, اپنا کھانا بناؤ, اپنا کھانا. میرے پیارو اللہ کے واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع نماز کے لیے پیٹ اور پیٹ کو ہلکا رکھو. کا سب سے گندا برتن جو بھرتے ہو وہ پیٹ کا برتن تم بھرتے ہو. میرے نبی کے جانے کے بعد سب سے بڑی بدعت پیٹ بھر کے کھانا کھانا شروع کی. اللہ کے نبی کے ایک صحابی نے ڈکار مار دیا آپ کے سامنے, آپ کو اتنا برا لگا, غصے ہوئے. صحابی نے کہا میں نے زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. حضرت عمر کو حضرت علی کہہ رہے ہیں, حضرت علی و حضرت عمر کہہ رہے ہیں اے علی مجھے نصیحت کر, میں حضرت عمر اپنے دونوں ساتھیوں سے جنت میں چلا جاؤں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا 5 کام کر لے. اے عمر کبھی پیٹ بھر کے زندگی میں کھانا نہ کھانا, اور اے عمر اپنی خواہشوں کو امیدوں کو مختصر رکھنا. اے عمر اپنے پانچوں کو ٹخنے سے اوپر رکھنا, اور اے عمر اپنی کپڑوں میں کلف لگا وہ لگاتے رہنا, پیبند لگاتے رہنا, اسپیچز. اور عمر جب بھی تیرے جوتے ٹوٹیں ان کو خود بنانا. 5 کام کر لے, نبی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا. کتنی آسان زندگی, کتنی آسان زندگی. اس سے میرے پیارو نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے کھانا. اور میں نے دنیا میں جتنے لمبی زندگی والے لوگ اسٹڈی کیے, 150 سال, 250 سال, ان کا کھانا بہت تھوڑا ہوتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی 950 سال تھی, تبلیغ کی, 1 سال کا روزہ رکھتے تھے, لمبی عمر ملی. ہمارے دوست جنید جمشید ہے, بہت اللہ والا آدمی تھا, بہت نیک آدمی تھا. اس کی چند خصوصیات آپ کو نہیں پتا, کسی کی غیبت نہیں کرتا تھا, سخی بہت تھا, لیکن ایک کمزوری تھی, کھانا بہت کھاتا تھا. 8 روزانہ کھانے کھا جاتا تھا. کتنی عمر میں انتقال کر گیا؟ اپنا رزق پورا کر کے 52 سال کی عمر چلا گیا. کم کھاؤ لمبی عمر ملے گی. لمبی عمر کے نسخے بتاؤں, کم کھانا, ماں باپ کی خدمت کرنا, رشتہ داریاں جوڑنا, اور بوڑھوں کی خدمت کرنا. کیونکہ جو بوڑھوں کی خدمت کرے گا اللہ ضرور اس کو بوڑھا کر کے اس کی خدمت کرائے گا. لمبی عمر کے نسخے بتا رہا ہوں. کھائی جا رہے کھانا, کھائی جا رہے. پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے. اب ایک مردہ پڑا ہے, اس کو جگا رہے, اٹھو ہے نماز پڑھ, وہ تو مر چکا ہے, وہ کیسے اٹھے گا؟ پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے. پھر جو مرضی تقریر ہو, دل زندہ نہیں ہوتا. تو نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرو؟ روزہ رکھنا شروع کرو. میں تو اللہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تبلیغ والوں کو اجازت دلوا دے. میں امیر سے کہوں کہ ہم روزے رکھیں پھر جمعرات کے, کیونکہ روزوں سے تقویٰ آتا ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا ہے تقوی سے تمہیں روزی دوں گا جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا روزہ رکھا. آج سائنس پروف کر رہی, میں انگلینڈ میں تھا, میرے سالے کے آفس میں 9 عیسائیوں نے روزے رکھے رمضان کے پورے. اور سائنس, انگلینڈ کی سائنس کہہ رہی ہے اگر بیماریوں کو ختم کرنا چاہتے ہو, 1 ویک میں 5 دن کھاؤ, 2 دن روزہ رکھو, تمہاری بیماریاں ساری ختم ہو جائیں گی. آج کینسر ریسرچ والوں نے کہا ہے بھوکا رہو, تمہارا کینسر, بھوکا رہنے سے کیا ہوگا؟ کینسر گروتھ ہے ایکسٹرا. جب بھوکا رہو گے, وہ جو گروتھ ہے نا, وہ کھانا کھائے گی, وہ سارا کینسر صاف کر کے فارغ کر دیں گے. لیکن میرے پیارو آج ہم روزے کی جگہ کا روز آ, تکے بھی آ, بوٹی بھی آ, مچھلی بھی آ, سب کچھ اندر آتا. روز آ, اس سے تقویٰ آتا ہے, اس سے نفس کنٹرول ہوتا ہے. اور میرے پیارو جو آپ کو اعمال بتائے ہیں, دعوت روزانہ دینا, دعوت کو روزانہ سننا, تعلیم میں بیٹھنا, یہ 3 نبیوں کے کام تھے. یتلو علیہم آیاتی, یہ 3 کام تھے نبیوں کے. اور 3 کام قرآن نے بھی کہا جن کے ساتھ فرشتے چلیں گے. کیا کام ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کہ دعوت کا کام کرو, اور نیک اعمال بھی کرو, اور اپنے آپ کو عام مسلمان بنا کے چلو. دعوت, تعلیم, تزکیہ, یہ 3 کام تبلیغ میں کر رہے ہیں. تعلیم میں بیٹھو, روزانہ دعوت دو, روزانہ دعوت سنو. اور یہ ماحول مسجد میں نہیں, سب جگہ بناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت علی فرماتے ہیں بازار بھی مسجد کی شاخیں تھیں, آج مسجد بازار چلا رہی ہے. کتنا الٹا ہو گیا. تبھی تو مسجد میں آ کے لوگ چوری کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لوگ آ کے ولی بنتے تھے. کافر آیا, 3 دن پہلے سے باندھا, مسلمان ہو کے چلا گیا, سمامہ رضی اللہ عنہ بن گیا. مسجد میرے پیارو, مسجد دکان چلاتی تھی, مسجد کی شاپ گھر تھی. ہم یہ کیا کہہ رہے تبلیغ میں, مسجد نہیں آ سکتے, کوئی مسجد. اپنی کالج یونیورسٹی کو مسجد بناؤ,
جو سہروزی میں لگاتے ہو جا کے 27 دن محنت کرو, 3 دن دنیا سے کٹو. آپ سے گزارش کر رہا ہوں, بہت سارے نوجوان وقت لگا رہے ہیں, ان کو فائدہ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا میرے پیارو؟ ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا تھا, اس کے اندر پانی چلا گیا, اس کو نکالا, پانی نکالو مر جائے گا. نہیں, ہم نے اس کو اور پانی پلا دیا, مرے گا بچے گا. ہم نکلے دنیا میں ڈوب رہے تھے, آئے اور یہاں کے واٹس ایپ اور فیس بک پہ اور شروع. گھر میں 1 گھنٹہ سوتے تھے, یا فجر کے بعد سو رہے ہیں, زہر کے بعد سو رہے ہیں, عصر میں بھی سو رہے ہیں, تعلیم میں بھی سو رہے ہیں, بیان میں بھی سو رہے ہیں. اے خدیجہ, میرے آرام کے وقت ختم, اب تو مشقت کے آرام بس انشاءاللہ مرنے کے بعد. اور میرے پیارو, اس دنیا میں آرام نہیں ہے. جو اس دین کی مشقت نہیں اٹھائے گا, پھر اللہ اس کو دنیا کی مشقت اور پھنسائیں گے. تو اللہ کے نبی کے لیے پوری زمین پاک کی گئی, پوری زمین, اس میں اعمال کرو. ہم ایک انگلینڈ میں علاقہ ہے لیسٹر, جہاں واحد دنیا کا کفرستان ہے جہاں اونچی اذان میں آواز میں اذان ہوتی ہے. ہم وہاں گئے تو ان کے مرکز میں ہم ٹھہرے, انہوں نے بتایا کہ سعید بھائی یہاں ایک شراب خانہ تھا, جوا خانہ بہت بڑا, اور لیسٹر کے سینٹر میں تھا. تو ہمارے بزرگ نے کہا کہ یہ کسی طرح خرید لو, یہ بند ہو جائے, دعا کرو. ہم نے اس شراب خانے کے ساتھ, جوئے خانے کے ساتھ 2 دکانیں چھوڑ کے ایک دکان لی, اور اس میں اعمال مسجد, دعوت, تعلیم, ذکر, عبادت, خدمت, یہ 4 اعمال شروع کیے. کہا سعید بھائی 2 مہینے کے اندر کلب میں لڑائی ہوئی, اور کوڑیوں کے دام پہ وہ مسلمانوں کو دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس کو خرید لیا. آج وہ لیسٹر کا مرکز بن کے پوری دنیا میں جماتے جا رہے ہیں. یہ اعمال جنگلوں میں کرو گے, اللہ وہاں سے دین کو زندہ کرے گا. یہ 4 اعمال, یہ اعمال نبوت ہیں, ہمارے اعمال نہیں ہیں, اعمال نبوت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, تعلیم اور ذکر کا حلقہ دیکھ رہے ہیں. آپ نے کہا دونوں حلقے خیر پہ ہیں, لیکن مجھے محلے میں لا کے بھیجا گیا تعلیم کے حلقے پہ. ایمان, دعوت, تعلیم, ذکر, خدمت, عبادت, خدمت, 4 اعمال کالج میں زندہ کرو. اور ہر اسٹوڈنٹ تھوڑا ٹائم نکالے. میرے پیارو 24 گھنٹے ہیں, 8 گھنٹے سو لو, خوب سو. لیکن سچ بتاؤں, 8 گھنٹے سونے والا کبھی گریٹ آدمی نہیں بن سکتا. میں کسی اسپورٹس مین کو نہیں جانتا, میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو ایک نعمت کے لیے, کہ میں صرف 4 گھنٹے سوتا تھا جوانی, پڑھائی بھی کرتا تھا, کرکٹ بھی کھیلتا, 4 گھنٹے. لیکن میں نے فضولیات چھوڑ دی تھی, نہ میں ٹی وی دیکھتا تھا, نہ فلم دیکھتا تھا. مجھے ایک زمانے میں جب میں بڑا ہوا یونیورسٹی میں, تو ایک دم میں کچھ چھکے چھکے مارے اور پورے ملک میں مشہور ہو گیا. تو میرے اندر ہو گیا یار میں کرکٹ کھیل رہا, مجھے کرکٹ کھیلنی نہیں آتی تھی. وہ ایک دم تکے میں, جیسے تبلیغ میں تکا لگا, ادھر میں تکا لگ گیا, اور پڑھائی میں تکے لگے, تو مجھے کھیلنا نہیں آتا. لیکن جب وہ ٹائم ٹائٹ آیا نا میرے اوپر, کرکٹ اور کھیل, اور میں کہ پڑھائی کروں, تو مجھ پہ بہت مجھے, لیکن میں تیسرا کوئی کام نہیں کرتا تھا. آپ کیا کرو, پڑھائی کرو, تبلیغ کرو, پڑھائی کرو, تبلیغ کرو. عیاشی آنے والی ہے دنیا میں. یاد رکھنا, چوئنگم کھاتے ہو نا, چوئنگم میٹھی ہوتی ہے, آدھے گھنٹے پہ کیا ہوتی ہے چوئنگم, بتاؤ, ٹھیک ہے, پھر تھوک دے تو اللہ کی قسم ساری دنیا ایسی چوئنگم کی. شروع کے 1 سال بیوی اچھی لگے گی, پھر کہو گے یار اللہ غلطی کر لی, تھوڑی دیر انتظار کر. نیا موبائل اور نئی شادی دونوں میں یہ مسئلہ ہے, تھوڑا لیٹسٹ ماڈل مل جاتا ہے, یہ غلط ماڈل ہے. یہ اس کے ساتھ بھی یہی. میں ایک لڑکی سے ملا, وہ پسند کی شادی خوبصورت, تو میں نے کہا کیا حال ہے, کہا سعید بھائی شادی سے بڑی خوبصورت لگ رہی تھی, اب تو کان بڑے نظر آ رہے ہیں, ناک ٹیڑھی نظر آ رہے ہیں, پہلے بڑی حسین لگ رہی. تو یہ بس یہ مزے چند دن کی محبت تو صفات سے ہوتی. گاڑی خرید لو, ہم نے خریدی چند دنوں کی مار, چند دنوں کی مار. موبائل لو 2-4 دن پھر مار. تو دنیا مزے کی نہیں ہے, یہ امتحان کی جائے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نیت کرو آگے کہ ہم یونیورسٹی کو مسجد بنائیں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے یونیورسٹی کو مرکز کی شاخ بنائیں گے, مرکز کعبہ کی شاخ, کعبہ یہ مسجد کعبہ کی شاخ, اور ہماری یونیورسٹی مسجد کی شاخ. اس میں سارے اسٹوڈنٹس نیت کرو, 8 گھنٹے چلو, 8 گھنٹے سو لو, دے دی 6 گھنٹے سو. بہت آج سائنس کہہ رہی ہے 6 گھنٹے اچھی نیند ہے. 5 گھنٹے رات میں سو لو, 1 گھنٹہ دن میں سو لو, آدھے گھنٹے کا قیلولہ کر لو. بیسٹ ٹائم ہے کھانے کے بعد 20 منٹ کے لیے آرام کرنا. اور اس سے بھی اچھا ٹائم بتاؤں جو مجھے ساؤتھ افریقہ نے مفتی میں بتایا. ساؤتھ افریقہ میں صبح پڑھتا تھا نماز, صبح شادی بہت جلدی ہوتی تھی, اور فجر کھلاڑیوں کو اٹھا کے پڑھنی ہوتی تھی. تو میں فرض اور سنت میں ٹائم ہوتا تھا. مجھے مفتی صاحب نے کہا کہ رات جلدی اٹھ رہے ہو نا, تو میں اس طرح کرو رات کو سنت, نبی علیہ السلام رات کو سوتے تھے سنتوں کے بعد 20 منٹ, آدھا گھنٹہ. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اوپر چلے جاتے تھے معراج میں کہ اپنے آپ کو زمین پہ لانے کے لیے آرام کرتے تھے. اور عرب علماء کہتے ہیں, میں نے مولانا احسان صاحب سنا, عرب علماء کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے تھے تہجد پڑھ کے, اس لیے آرام کرتے تھے. لیکن یہ آرام کرنے کی سنت ہے. اگر صبح اس وقت اشراق پڑھ کے, ابھی تو خیر بہت ٹائم ہے, اب تو ٹائم نہیں ہے, گرمیوں میں تو بہت ٹائم ہوتا ہے, اگر ابھی تو راتیں لمبی ہیں, آرام سے سو, 10 بجے 11 بجے 4 بجے تک سو, 5 گھنٹے, دن میں آدھے گھنٹے قیلولہ کر لو, بہت چارج رہو گے. زیادہ سونے سے عقل ماری جاتی ہے.
تو 6 گھنٹے آپ کو دے دیں، رہ گیا 18 گھنٹے. کتنا پڑھتے ہو روز آپ سچ بتاؤ، کتنا پڑھتے؟ 10 گھنٹے ہیں؟ نہیں 10 گھنٹے لگا لو. ٹیچرز بھی اپنا بھی تو پڑھتے ہو نا. 10 گھنٹے دے 16 گھنٹے. ابھی کتنے بچے؟ 8 گھنٹے. کتنا کھاتے ہو؟ ابھی جو تبلیغ میں لگے ان کا تو کھانا 15 منٹ، جو تبلیغ میں لگے ان کو 1 گھنٹہ دے دیں. صحیح ہے؟ 1 گھنٹہ کھانے کا، 1 گھنٹہ نکالنے کا دے دو، 2 گھنٹے. تو کتنے ہوئے بھائی؟ 6 گھنٹے 10 گھنٹے 16 اور 2 گھنٹے 18. ابھی بھی کتنے؟ 6 گھنٹے بچے. وہ گپے مارو، مزے کرو، کرکٹ کھیلو، فٹ بال کھیلو، جم جاؤ. 2 گھنٹے نہیں 1 گھنٹے روزانہ دے دیا کرو. 1 گھنٹہ ساری یونیورسٹی مل کے کیا میں صبح دے دیا کروں گا. صبح گشتیں کریں گے، صبح تعلیم کریں گے. مسجد کو تعلیم سے آباد کرو، مسجد کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو، مسجد میں گشتیں کرو جا کے. یہ 24 گھنٹے ترتیب بنا لو جتنا بنا سکتے ہو. فرمایا جو مسجد کو آباد کرے گا اللہ اس کا گھر آباد کرے گا. 3 کام کر لو. مسجد کو جایا کرو، سلام کر کے گھر میں داخل ہو، اور اللہ کے راستے میں نکلو. زندہ رہو گے، روزی دیں گے اور تمہارے کام مدد کریں گے. مرتے سیدھا تمہیں جنت میں داخل کریں گے. مسجد کو اپنا گھر بنا لو. مسجد ہم متقی گھر ہے. تو کون کون نیت کرتا ہے مسجد کو گھر بنائے گا؟ اور دوسری گزارش ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اچھا ہر چیز کسی کام کے لیے بنی. آپ جب گاڑی کس کے لیے بنی ہمیں پتا ہے، گدھا کیوں بنا ہمیں پتا ہے، گھوڑا کیوں بنا. تو ہمارا بھی تو کوئی کام ہوگا بھائی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، انسان تجھے فالتو پیدا کیا تو کام نہیں ہے. وانکم الینا لا ترجعون، تو نے اللہ کے بعد لوٹ کے نہیں. ہمارا کام ہے اور وہ اللہ نے بتایا ہے. کیا کام ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، ساری انسانیت میں نکالی گئی ہو اس کام کے لیے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. جو اللہ کے نبی کا راستہ وہی تمہارا راستہ ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے مسلمان پیدا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ ساری دنیا کو نبیوں والا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کام کو کرنا ہے. دیکھو جو آدمی اپنا کام چھوڑ دے اس کی تنخواہ اس کو کمپنی سے نکال دیتے ہیں، اس کی تنخواہ بند ہو جاتی ہے، خوار ہوتا ہے. جب سے امت نے اپنا کام چھوڑا ہے، اللہ کے نبی نے کہا جب میری امت کام چھوڑے گی اللہ کیا کریں گے؟ ان پہ ظالم حکمران مسلط کریں گے، ان کی کسی دعا کو قبول نہیں کریں گے، دشمن کے خلاف وہ کوئی مدد نہیں کریں گے اور قرآن کی سمجھ سے محروم کر دیں گے. تو کون کون نیت کرتا ہے اس کام کو اپنا کام بنائیں گے انشاءاللہ. باقی سب ضروریات ہیں اللہ پوری کرے گا. صحابہ کی ایسی پوری کی، سب کی، ہماری پوری کر رہے. اس کام کو کام بنائیں گے اور یونیورسٹی کو مسجد کے شاخ بنائیں گے. اب آپ کی آ رہی ہے چھٹیاں دسمبر میں انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے جن کے فائنل ہے کہ جی فائنل ہے تو چلو. دیکھو ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے گزارتا ہے تو اس میں روح آتی ہے. یہ سائنس نے پروف کیا ہے. آپ 3 کنویں کھودو 40 فٹ کے، پانی نہیں آئے گا. 120 فٹ میں پانی آئے گا. 4 مہینے بغیر جو ہے نا میرے پیاروں پانی نظر نہیں آئے گا. تو کون کون نیت کرتا ہے میرا فائنل ایئر ہے اب یہ ختم ہو رہا ہے، میں جنوری میں دسمبر تاریخ طے کر کے 4 مہینے تیار ہوں. بتاؤ جی کھڑے ہو کے نیت کرو کہ میں 4 مہینے اللہ کو دوں گا. ان تنصروا ینصرکم، تو اللہ کا کام کر اللہ تیرا کام کرے گا. اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے. پوری دنیا میں جماعتیں پھر رہی ہیں اور اللہ کی قسم جماعتوں کی ضرورت ہے. یوں نوجوان امریکن اکثر نوجوان داڑیاں رکھ رہے ہیں کہ ہمیں داڑیاں پسند ہیں، ان کو داڑھی پسند آ رہی ہے کہ ہم مرد لگتے ہیں. پہلے تو ہم مرد نہیں لگ رہے تھے، ان سے تھوڑی دیر بات کرنے کی ضرورت ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں میرے پیاروں. یہود و نصارہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا مچھر کا پر بھی دنیا نہیں ہے اس کا نقصان کر رہے ہیں. ہم تو ان کی اتنی بڑی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں. ہمت کر کے بتاؤ کون فائنل ایئر والا کہتا ہے 4 مہینے لگاؤں گا انشاءاللہ میں اس کام کو تاکہ میں ملکوں میں جاؤں فوراً. جی ایک ساتھی اور بتاؤ، ہمت کرو بھائی. فائنل ایئر والے ہمت کر لیں ماشاءاللہ. دیکھو نیت وعدہ نہیں ہوتا، ارادہ ہوتا ہے. نیت سے مت دور رہو. تم اللہ کو پہلے پیش تو کرو. اللہ جنت کی زندگی یہاں بسر کروائے گا، نبیوں کی طرح پالے گا، نبیوں کی طرح دعائیں قبول کرے گا، نبیوں والی چین سکون عزت والی زندگی دے گا. جی ہاں برکتوں والی. جی بھائی یہ پیچھے بھائی اور کھڑے ہوئے تو کم ہے نا، یہ پیچھے تشکیل والے اور کھڑے ہو جائیں. ہمارے پرانے اتنے مرکز میں کے لوگ ہیں بھائی یہ پیچھے نام لکھو. تو وہ تو بچے جب کھڑے ہوئے جب تشکیل والا ہوگا. کہاں ہے تشکیل والے بھائی؟ 3 آدمی گھس جائے بھائی، پیچھے مجمع زیادہ ہے نا، ایک ادھر گھسے ایک بیچ میں اور ایک اس کونے میں. جی بھائی بیٹا ہمت کرو، دعا پہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. سلام سے پہلے نماز چھوٹ گئے، نماز کا ثواب، نماز گناہ ہو. ہاں اساتذہ جو ہے ملکوں کے ارادے کر لیں اور تشکیل کے بعد اپنے اساتذہ اسٹوڈنٹ انشاءاللہ تعالیٰ الگ حلقوں میں بیٹھ جائیں اپنی یونیورسٹی. اچھا ایک گزارش ہے یہ ساتھی اٹھنے والے ساتھی میں بڑے ادب سے گزارش ہے تشریف رکھیں. اتنے بڑے مجمع میں ہر ایک کا نام لکھنا، پھر نام لکھ کر اس کو آگے مزید یعنی اس کا
اس کے بارے میں فکر کرنا ذرا مشکل ہے، اس لیے مشورے سے ایک ترتیب بنی ہے، اور جو ترتیب مشورے سے بنی ہے ہم سب کی خیر اس کے مطابق کرنے میں ہے۔ ہمیں اس کو ہمارے سامنے ایک کام رکھا گیا اور ایک عملی محنت رکھی گئی، اداروں کے اعتبار سے بھی، مساجد کے اعتبار سے ہم نے کیا کرنا اور اپنے اداروں میں کیا کرنا، اور خروج کے اعتبار سے اپنی چھٹیوں کے اندر، سیمسٹر کے اختتام کے اوپر، تعلیم سے فارغ ہو کر لمبے اوقات کے لیے جانا، اس سب کا ابھی ہم نے عملی ترتیب بنانی ہے، اور اس ترتیب بنانے کے لیے ہمیں اپنے علاقوں کے اعتبار سے تعلیمی اداروں والے ایک جگہ پہ تشریف رکھیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ ذرا غور سے سنیں گے انشاءاللہ کہ کس یونیورسٹی والے نے، کس کالج والے نے، کس تعلیمی ادارے والے نے کس جگہ جا کر بیٹھنا ہے۔ ابھی ہم اپنے حلقوں میں کس کو سنا ہے اللہ کوئی آپ سننے والے اخلاص والے مانشتہ فرماتے ہیں، اس سے بھائی اللہ آپ کو بہت جزائر کرے، پکی مغفرت ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اجر عظیمہ ہے، درجات بلند ہوں گے، ان انکوں سے روزی ملے گی، بس چند دن گزار دو، چند مہینے ان اعمال کو کر دو۔ دیکھو آدمی کرکٹ شروع کرے ایک دن میں تھوڑی پاکستان کی بھی محنت کرنی پڑتی، خالی پلاٹ لے ایک دن میں تھوڑی بلڈنگ بن جائے گی، 2-2.5 سال محنت کرنی پڑتی ہے، پھر کرایہ آتا ہے، تو دین کی بنیاد بلڈنگ بھی ٹائم لگتا ہے۔ میری دین کی بلڈنگ 2-2.5 سال لگے اللہ نے بنایا، اور اللہ نے ماشاءاللہ ایسا کام کیا۔ دیکھو ایک بات بتاؤ، کبھی کہیں فائر اسپارک ہو جائے نا تو سب سے پہلے میل سوئچ بند کرواتے ہیں۔ تو میں جب تبلیغ میں لگا نا 2003 میں 4 مہینے لگے، تو میرے بھی جو ہے نا تھوڑا سا